اچھا حضرت یہ فرمائیے گا، کیا تصوف میں ایسے عوامل بھی ہیں کہ جو شریعت سے متصادم ہیں یا قرآن و حدیث کے منافی ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ اگر کلام فرما دیں تو لوگوں کا بہت ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور اس حوالے سے کانسیپٹ کافی ان کا بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیے، اصل تصوف تو قرآن و حدیث سے منافی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نہیں سکتا۔ بات ہو رہی ہے وہ کہ جو موجودہ دور میں یا کسی بھی دور میں کوئی اس سے ہٹ کر بات کرے تو آپ اس کو منافی عمل کہہ سکتے ہیں، ورنہ جو اس کی بیس ہے، بنیاد ہے تصوف کی، وہ تو قرآن و حدیث کے ہی اعمال و اشغال پر ہے۔ اب دیکھیے، بعض دفعہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تصوف کو اپنائے یا تصوف کی طرف رغبت کرے تو شاید اسے ہر ایک سے کٹ جانا ہوگا۔ ہر ایک سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ بیوی بچے رکھے گا، نہ وہ دنیا کا کوئی کاروبار کرے گا، نہ وہ کوئی نوکری کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ صوفیاء کرام نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دو اللہ کے لیے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنا دھیان رکھو اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں بیلنس رکھو اور تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شامل رکھو۔ مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی، انہوں نے کہا چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی تصوف میں کوئی آ گیا تو اس کو دنیا چھوڑنا پڑے گی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا تصوف یہ ہے، دنیا یہ ہے کہ خدا سے غافل ہونے کا نام، وہ دنیا ہے کہ اگر آپ خدا سے غافل ہو جاؤ، اللہ سے غافل ہو جاؤ، وہ دنیا ہے۔ ورنہ آپ اپنا کاروبار کرتے رہو، دنیا کے مشاغل میں اگر مصروف رہو، جائز مشاغل میں، تصوف اس سے آپ کو روکتا نہیں ہے، وہ منفی عوامل نہیں ہے تصوف۔ بالکل صحیح۔ اور فرمایا کہ نئے قماش و نقرہ فرزند و ضمن، یہ سونا چاندی یا بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے، اصل میں تو اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نمبر دو بات، اگر کوئی منفی عمل تصوف میں سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ رہبانیت کہ جیسے عیسائیت میں ہے کہ آپ بیوی بچے اختیار نہ کریں، تو لوگ سمجھتے شاید تصوف میں بھی ایسا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے اگر بیوی بچے رکھیں تو اولیاء کرام نے بھی بیوی بچے رکھے، صوفیاء اعظام نے بھی نکاح کیے، اس لیے کہ وہ تو بیلنس رکھتے ہیں نا، دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو اس لیے اگر منفی عوامل کا آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ تو وہ ہے کہ جو قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کرو، تو تصوف کبھی بھی کوئی ایسا عمل ہمیں نہیں بتاتا۔ ابھی یہ تصفیہ قلب کی بات ہو رہی تھی، میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا کہ رمز تصوف اے اخی تصفیہ خیال ہے، حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے۔ کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حق کا خیال اپنے دل کے اندر رکھیں، تصوف اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اور اگر دنیا کے جو مشاغل ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں، اس کے مخالف نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ چلیں تو تصوف اس سے آپ کو روکتا نہیں۔ کیا کہنا، خوبصورت انداز۔ صوفیہ نے جب کلام فرمایا تو بہت ہی اچھے انداز میں تصوف پر بات کی، نہ صرف بات کی بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ تصوف ہی ہے کہ جو انسان کی تعمیر سیرت میں اور ایک بندہ مومن کو کامل درجے میں پہنچانے کے لیے کتنا اہم ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔